ناظرین، جہاں پر کووڈ-19 کی بات ہوتی ہے تو لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، سب کچھ بند ہو گیا اور جہاں پر تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ بالکل سٹک ہو کر رہ گئے، اور جب دوبارہ کھولنے کی بات ہوئی تو اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کی بات کی. وہاں پہ کچھ ٹیکسز کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں جن پر آج بات کرنے کے لیے پروگرام میں خاص طور پر انوائٹ کیا ہے میاں مقصود احمد، چیئرمین ٹریڈرز یونین. جبکہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں دوسری شخصیت جو موجود ہیں، سید تنصیر بخاری لائر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، اور ممبر ہیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن FBR کے. السلام علیکم، آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا، میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی میاں مقصود احمد کہ کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے معاملات زندگی رک گئے، انہوں نے آپ کو اور آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو کتنا افیکٹ کیا؟ جی، ہماری ایز اے ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز جو ہے برادری جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر اس میں بہت افیکٹ ہوئی ہے. جیسے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہماری لیبر طبقہ جتنا بھی تھا وہ لوگ جو ہیں اس میں بہت افیکٹ کیے ہیں، اور آج ہم عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ورکنگ پوزیشن میں لائے. اور آج الحمدللہ ہم لوگ ایز اے بلڈر بہت خوش ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو CVT ٹیکسز وغیرہ میں بہت زیادہ چھوٹ ہوئی. جو لوگ پہلے جو نا پراپرٹی نہیں پرچیز کر رہے تھے، آج وہ لوگ دوبارہ مارکیٹ کے اندر آئے، سرمایہ کاری دوبارہ مارکیٹ میں آئی، اور آج الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا اس کے اوپر اچھا ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے. اچھا، آپ نے ٹیکسز کے بارے میں بتایا تو میں سید تنصیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیکسز کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کتنی چھوٹ دی گئی ہے، کیا اس میں یہ سارے معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اندلیب، آپ نے آج جو ٹاپک لیا ہے، ویسے تو یہ آرڈیننس 2020 تھا جو ٹیکس امینڈمنٹس آف لاز آرڈیننس 2020 کافی پرانا ہو چکا. یہ 19 اپریل کو پرومولگیٹ ہوا تھا. آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو ایکٹیو کیا ہے اس ٹاپک میں، اور وز اس کو کووڈ-19 کے ساتھ. اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کو سٹارٹ لے لوں. ایک تو موجودہ جو سینیریو گزر رہا ہے، ابھی کچھ دن سے جو ایوریج ریشو آ رہی ہے، جو میرے پاس اعداد و شمار آئے ہیں کووڈ-19 کے، وہ 13,500 ٹیسٹ کیے گئے آج کے دن میں، اور 1960 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. 15% کی، جیسے میاں صاحب ابھی فرما رہے تھے، مارکیٹس کے اوپن ہونے کا ٹائم اور یہ سارے مسائل، واقعی تھوڑی سی مس میچنگ ہے. خان صاحب کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں سے کچھ ایڈوائزری جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ سکم رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. میں اس کو قطعاً ویلکم نہیں کرتا. یہ ایڈمنسٹریٹو کام ہے، یہ ایگزیکٹو کے کام ہے. کیسے ملک چلانا ہے، دکانیں کیسے چلنی ہیں، مالز کھلنے ہیں نہیں کھلنے. سپریم کورٹ نے، جیسے آپ سب کے علم میں ہے، کہ یہ آرڈر جاری کیا کہ تمام شاپنگ مالز کھول دیے جائیں، تمام بازار جو ہیں وہ رات گئے تک بھی کھلیں اور پورا ہفتہ کھلے رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ایگزیکٹو کا ہے، عدلیہ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کا ایک مثبت رجحان یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے ہر عدلیہ کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے. اب آگے ہم ٹیکسز کی طرف، کہ یہ کووڈ-19 نے ٹیکسز کو افیکٹ کیا ہے یا ٹیکسز اس سے پہلے افیکٹ تھے. یہ ایک بڑی وسیع و عریض بحث ہے. اس کے اندر کچھ اسکول آف تھاٹ تو یہ کہتے ہیں کہ اکانومی پہلے ہی کمپریسڈ تھی، اور کووڈ-19 کے آنے کے بعد وہ مزید کمپریشن میں چلی گئی. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میاں صاحب جس بزنس سے ڈیل کرتے ہیں اس کے بارے میں جو اعداد و شمار ہیں، آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری پاکستان کی ہسٹری میں 3 سے 4 کمپنیز ہیں، نجی کمپنیاں جو کہ گاڑیاں بناتی ہیں. اپریل کے مہینے میں 0 کار جو ہے وہ سولڈ ہے. ڈیٹا یہ میں آپ کو ویریفائڈ بتا رہا ہوں کہ جو اپریل کا مہینہ ہے اور اب مئی کا مہینہ چل رہا ہے، ایک گاڑی نہیں بکی. ریزن کیا ہے کہ ایک تو مینوفیکچرنگ بند ہوگی کووڈ-19 کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پہ اکانومی میں جو سلمپ آیا، لوگوں کی قوت خرید. یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ اس چیز کو یہ لازمی گوش گزار کر لیں اپنے، کہ آپ کی اکانومی ریڑے بان سے شروع ہوتی ہے. بالکل. آپ کے وہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے، جو مزدور ہے، جو چوک میں بیٹھا ہے،
وہاں سے شروع ہوتی ہے. گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اقدام تھا یہ آرڈیننس لانے کا, لیکن اس پہ تھوڑی سی ریزرویشن یہ آئی کہ اس کا ٹائم پیریڈ سلیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ان بٹوین آف کووڈ-19 یہ آرڈیننس پروملگیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا ابھی تک تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, لیکن ان دا لانگ رن اس پہ کچھ ریزرویشنز بھی ہیں کچھ طبقوں کی, کیونکہ نیا پاکستان جیسے ایک پروجیکٹ ہے وزیر اعظم نے شروع کیا ہے, اس کے ساتھ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک ریولوشن آئے گا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال ایز اے ناقد نہیں, ایک جو بات ہو رہی ہے حلقوں میں کہ ایک وقت تھا کہ لوگ سی این جی اسٹیشنز لگانے کی بھرمار تھی, پھر ایک وقت آیا لوگوں نے مارکیز لگانا شروع کر دی, یہ شادی ہال کے جو پلاٹس ہوتے ہیں. ابھی جو آنے والا دور آ رہا ہے آپ کا کنسٹرکشن کا, لیکن اس کا پازیٹیو سائن یہ ہے کہ کنسٹرکشن کی وجہ سے آپ کی 200 سے 250 انڈسٹری موو کرتی ہے, وہ سیلف سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ چل پڑتی ہے. آپ ایک گھر میں بیٹھتے ہیں, اس کے اندر آپ کی 200 سے 250 چیزیں ہیں جو ایک گھر بننے کے بعد ضرورت ہوتی ہے ان کو پائپ لائن میں آنا. تو یہ تو ایک بڑا مثبت اقدام ہے, اس کو ہم خوش آئند بھی کہتے ہیں, لیکن اس میں کچھ حلقہ احباب کی ریزرویشنز بھی ہیں, کچھ قانون سازی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو نہیں مد نظر رکھا گیا. بینگ اے پریکٹیشنر, کیونکہ میں ٹیکس کے قانون کی پریکٹس میں ہوں انوالو, تو میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اس قانون کا مس یوز نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم قوم کو ایک ایسے ٹریک پہ لے کے چلے جائیں کہ کنسٹرکشن بھی فلرش کرے, انڈسٹری موو کرے آنورڈ, اس کا پہیہ چلے, لیکن اس کا مس یوز نہ ہو. اس آرڈیننس کی کلیئرٹی کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہر صورت کچھ سیمینارز ارینج کرے. آپ کا آباد کا ایک ادارہ ہے کراچی سے, وہ موو کرتے ہیں پورے پاکستان میں, وہ بلڈرز کو, میاں صاحب کو پتہ ہے, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ان کو آن بورڈ لیں. آپ کے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز کو آن بورڈ لیں اور اس کو مارکیٹ کیا جائے. یہ آرڈیننس ایک ورقے پہ چھپ کے آ جانا اور اس کو پیچھے چھوڑ دینا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ وزیر اعظم سے گزارش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر سیمینارز کریں, اویئرنیس دیں, لوگوں کو انسینٹیوائز کریں, انسینٹیوز بتائیں کہ یہ فوائد ہیں, آپ اس کو جوائن کریں. اسی سلسلے میں صدر پاکستان سے میری ملاقات بھی 102 دن میں شیڈیول ہے, عارف الوی صاحب سے. بینگ اے پروفیشنل میں نے ان سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹیک اپ کرنی ہیں, اور امید ہے وہ پی ٹی آئی کے کور کمانڈ کا حصہ ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو وہ خان صاحب تک ہماری یہ باتیں لازمی پہنچائیں گے. اچھا مقصود صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے پالیسی آئی, اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں, کیونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس میں بہت ساری ٹیکنیکل باتیں بھی ہوتی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ذرا آسان لفظوں میں ناظرین تک پہنچائیں. جی دلیپ, اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آسان ورڈز میں آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے لوگ پہلے ٹیکس سے ڈرتے تھے, کہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو ٹیکس والے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے تھے, تو وہ بیچارے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی بناتے تھے تو 1 کروڑ کے ساتھ 50 لاکھ روپے ٹیکس والوں کو رشوت دیتے تھے. تو اب اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا یہ بہت اچھا کام کیا کہ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لائے ہیں, آپ صرف پیسہ اپنا انویسٹ کریں تاکہ انڈسٹری چلے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہی انڈسٹری چلے گی لوگوں کا روزگار بڑھے گا, جس کے اندر جو ہے اسٹیل ملز کا کام چلے گا, جو نا وہ سیمنٹ والوں کا کام چلے گا, پینٹ ہارڈ ویئر کا چلے گا. اس کے اندر ساری جتنی بھی انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی وہ ساری اس کے اندر ورکنگ میں آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور درخواست ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ کائنڈلی جو ہے وہ اس کے اندر ریٹس جو ہے نا وہ بہت ہائی ہو چکے ہیں. جیسے جو ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اسٹیل جیسے 1,20,000 پہ چلا گیا ہے, پہلے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 90 پہ تھا. اچھا, تو 90 سے اب 120 پہ 30,000 جو پر ٹن کے حساب سے مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز پہ بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ اگر کوئی بندہ غریب پرچیز کرنا چاہے کوئی اپارٹمنٹ کو گھر, تو اس کو کم پرائس کے اوپر ملے. بالکل. اچھا, اس پالیسی سے آپ لوگ کتنا سیٹسفائیڈ ہیں؟
ہم لوگ اس سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تو سمجھ لیں کہ دوبارہ اس میں جان آ گئی ہے. پہلے تو پچھلے 3-4 ایئر سے تو بالکل مر چکی تھی, جس کے اندر جو ہے نا وہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ جان آ گئی ہے, اور یہ ابھی کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھا اس میں ہم لوگوں کو ایک بینیفٹ ملے گا. انویسٹر ہیں ان کا تو چلے فائدہ ہے, جو لوگ اس کو خرید رہے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہے؟ جی اس کے اندر جو ہے جو بھی ابھی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نئی, جس کے اوپر جو ہے نا وہ پرچیزر کو بینیفٹ دیا گیا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم کوئی بھی آپ اپارٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں یا گھر پرچیز کرتے ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکسز ختم کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کی خریداری زیادہ ہو. تو وہ جو نا بائر کو بینیفٹ ہے کہ اس کا CVT ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو اب لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے کیونکہ ٹیکسز نہیں ہیں, تو اب لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر خریداری کریں گے. اچھا, جو انویسٹ کریں گے ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے, تو جو خریدیں گے ان کے حوالے سے بھی یہی پالیسی ہے؟ جی خریدار کے لیے بھی یہی پالیسی ہے. جو فرسٹ ٹائم پرچیز کریں گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو ہے کہاں سے یہ پیسے لے کے آئے ہیں. اچھا, میں آپ سے کچھ ایک سوسائٹیز کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ پروجیکٹس جو ہیں شروع ہوتے ہیں, آدھا ہو جاتا ہے کام, اس وقت بند ہو جاتا ہے, کچھ مکمل ہو جاتا ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے, ہم بہت ساری نیوز وغیرہ میں بھی سنتے ہیں. تو اس میں کیا آپ لوگ پہلے سے NOC وغیرہ نہیں لیتے حکومت سے؟ جی اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا آپ سے. دیکھیں ایکچولی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ جو پھنستا ہے وہ باہر پھنستا ہے. NOCs گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, جیسے CDA ہے, اسلام آباد ہے, سوسائٹیز کی انتظامیہ ہے, جس ٹائم کے اوپر کوئی بھی ٹاور شروع ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر اس ٹائم پہ ایکشن لیا جائے. جس ٹائم کے اوپر ٹاور کمپلیشن کے اوپر آتا ہے اس ٹائم کے اوپر اس کے اندر 50 سے 100 لوگ جو ہے نا انویسٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم کے اوپر ٹاور کو سیل کر دیا جاتا ہے. بہت لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے, جو انویسٹر حضرات ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. اس میں میں یہ بات کروں گا کہ جی گورنمنٹ کی جو بہت ناقص پالیسی ہے, ہمارے ادارے جو ہیں اس پہ بالکل ورکنگ نہیں کرتے, جبکہ یہ اداروں کو چاہیے کہ پہلے اس چیز کو فوکس کیا جائے. اگر ایک ٹاور کی کھدائی سٹارٹ ہوتی ہے, اس کی جو ہے نا وہ لین سٹارٹ ہوتی ہے, اس کو وہاں پہ روکا جائے, نہ کہ وہاں پہ روکا جائے جس ٹائم کے اوپر جو ہے اس کے 7 فلور یا 8 فلور آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جا کے اس کو روک دیا جائے. اب جیسے دیکھیں کتنی سوسائٹیز کے اندر کتنا انویسٹر غریب لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں. جیسے H13 کو آپ دیکھ لیں, آگے G15 کو آپ دیکھ لیں, G13 کو دیکھ لیں, اس کے اندر جتنی بھی آگے سوسائٹیز ہیں, فیصل ٹاؤن ہے, آگے جو ہمارے ساتھ سوسائٹیز ہیں, سب لوگ اس کے اندر موسٹ پرابیبلی جو لوگ پھنستے ہیں وہ غریب لوگ پھنستے ہیں. وہ اس ٹائم کے اوپر پھنستے ہیں جس وقت وہ ٹاور آپ کا کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے اندر میں یہ چاہوں گا, گورنمنٹ کو میری اپیل ہوگی کہ یہ لے آؤٹ پلانس جو ہے NOCs ہو گئے, یہ کائنڈلی پہلے ان کو دیکھا جائے, نہ کہ جس ٹائم لوگ پرچیز کر لیں اس کے بعد سوسائٹی کے اوپر جو ہے نا ہماری گورنمنٹ جو ہے ایکشن لینا سٹارٹ کر دے. اچھا, تنزیل بخاری صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی انہوں نے جو بات کی کہ NOCs کے حوالے سے, آپ اس پر کیا بتانا چاہیں گے؟ میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا اور مزید کلیئرٹی دے دوں گا اس قانون کے تناظر میں. ٹھیک ہے. جو امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 آیا ہے, اس قانون کے تحت 2 طرح کے پروجیکٹ ہیں. ایک نیو پروجیکٹ لانچ کریں گے, اس کے لیے بہت سہل اور آسان طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ اتنے پیسے اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا اور اس اماؤنٹ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو شروع کر دے گا. اور وہ پروجیکٹ جب شروع کرے گا تو انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 111 ہے. یہ سیکشن طاقت رکھتا ہے کسی بھی کنسیلمنٹ کو چیک کرنے کی. کسی چیز کو آپ نے ہائیڈ کر کے رکھا تھا, چھپا کے رکھا تھا دولت کو, اس کا کویسچن کرتا ہے, اور ایکول اماؤنٹ کی پینلٹی کی طاقت اس سیکشن میں موجود ہے. حکومت وقت نے اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے اس سیکشن کو سائلنٹ کر دیا کہ اس انویسٹر کے لیے اور اس بائر کے لیے جو خریدار ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہو گیا, اور جو انویسٹر ہے جو پروجیکٹ بنائے گا وہ بھی پروٹیکٹ ہو گیا. اب اس کے اندر دوسرا فیز آ جاتا ہے اسی آرڈیننس کے تحت ایگزسٹنگ پروجیکٹس کا, کہ ایگزسٹنگ پروجیکٹس کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھا گیا. اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا کہ جو ٹیکس ایئر 2019 تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے وہ اس سے بینیفٹ نہیں لیں گے, اور کیونکہ جب اپریل کے ماہ میں یہ والا آرڈیننس قانون نافذ العمل ہوا, اس دن تک جو پروجیکٹ جتنی گروتھ لے چکے تھے وہ ایکسکلوڈ ہوں گے. اب وہ ایگزسٹنگ پروجیکٹ آئرس کا ایک پروگرام ہے FBR میں, سافٹ ویئر ہے, اس سافٹ ویئر میں یہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے,
اور وہ ایگزسٹنگ پروجیکٹ کی اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پی او سی، پرسنٹیج آف کمپلیشن میتھڈ. ٹھیک ہے. وہ پی او سی کے تحت یہ بتائیں گے کہ میرا یہ ٹاور، میرا یہ پروجیکٹ، اس میں سوسائٹیز بھی آ جائیں گی، آپ کی یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ تمام ادارے آ جائیں گے. وہ تمام بتائیں گے کہ اس تاریخ تک ہمارا یہ پروجیکٹ ادھر کھڑا تھا، اب اس کے اوپر اتنے بلین ہمارا مزید انویسٹمنٹ ہے، اور وہ اماؤنٹ وہ پھر کراس چیک کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں کیش ڈپازٹ لیں گے اور وہ ایف بی آر میں ڈکلیئر کریں گے کہ میں نے 100 بلین کا یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے انکم ٹیکس کی پوری چھوٹ دی ہے. لیکن ایک فکس ٹیکس جس کو سیلز ٹیکس کا نام ہے، پروونشل بھی ہے اور فیڈرل کا بھی ہے، وہ 100 روپی پر سکیئر یارڈ پہلے ریٹ تھا اس کا، اور 50 روپیز پر سکیئر یارڈ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی میں تھا. ابھی بیسیکلی بینگ اے پریکٹیشنر، ہم ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، ہم تو ایک چیز کو بڑا اس کی جو انالیسز ہیں ڈیپتھ میں جا کے کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا جو لارج سکیل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو شاید یہ بینیفٹ نہ دے پائے. اسی لیے میں نے اپنے سٹارٹ میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر یہ میری آواز ایوان اقتدار میں پہنچے تو اس کے اوپر تھنک ٹینک بیٹھیں. آرڈیننس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نہیں، پریزیڈنٹ نے ایشو کیا ہے، اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کچھ ایڈیشنز کیے جا سکتے ہیں، کچھ سکم. ایک اور اس میں سکم جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہوں. ایک سکم یہ رہ گیا ہے کہ اس میں انویسٹر اور پرچیزر کو تو کلین چٹ ہے، لیکن سیلر آف لینڈ، آپ میری بات کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ زمین مجھے بیچیں گے نا تو میں اکاؤنٹ میں کیش جمع کراؤں گا اور آپ کو وہ پیسے دوں گا. میں پروٹیکٹ ہوں اور میرا کنسٹرکشن ہونے والا جو پروجیکٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہے. آپ پروٹیکٹ نہیں رہیں گی اندلیب. یو آر دا سیلر آف لینڈ، یو آر دا سیلر آف لینڈ. یعنی اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا انہی کے باڈیز کی طرف سے، کیونکہ وہ لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر نیگلیکٹ ہوا ہے اس میں بلڈرز کو انکریج ایکسٹریم لیول پہ کیا گیا ہے. بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ کوئی نیگیٹو اقدام نہیں ہے، بڑا پازیٹیو ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کو ٹوٹل نیگلیکٹ، جیسے آپ کو یاد ہوگا فائنانس ایکٹ 2019 میں ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز نے بہت شور شرابہ کیا. وہ ایک گین ٹیکس ہوتا ہے 236C کے تحت، اور سیکشن 37A ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا 2001 کا، اس کے تحت چارج ہوتا ہے. اس کے اندر قانون یہ تھا کہ آپ 3 سال کے بعد اگر اپنا مکان، دکان، پلازا کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو آپ سے انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا. 2019 کے قانون میں یہ امینڈمنٹ کر کے اس 3 سال کے پیریڈ کو 8 سال کر دیا گیا. پہلے 10 سال تھا، پھر اس کو جب پریشر آیا مارکیٹ کی طرف سے، ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز کی طرف سے، تو اس کو 8 سال کر دیا گیا. ابھی بھی اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ ایک بڑا نیچرل سا آرگومنٹ ہے ریئل اسٹیٹ کی طرف سے کہ مکان ہوا میں نہیں بنے گا، پلازا ہوا میں نہیں بنے گا، پلاٹ میں بنے گا. تو پلاٹ بیچنے والے جو ریئل اسٹیٹ، شاید میرا خیال ہے میاں صاحب بتائیں گے، 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں پاکستان میں. ویسے ہی ایک ریسیشن آیا ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت ایکسٹریم لیول کا، اس کی وجہ سے وہ بالکل کارنر ہو گئے. اس آرڈیننس میں بلڈرز کے لیے بینیفٹ ایکسٹریم لیول پہ ہیں، اس پہ جو ہے بہت کم وہ توجہ دی گئی ہے. وہ اس کو دیکھا جائے. اور ایف بی آر کے کافی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ ایف بی آر کے متعلق ہی میں آپ سے سوال کرنے لگی تھی کہ ایف بی آر کے بارے میں بتائیں کہ ابھی کہاں کھڑا ہے، ہم اپنے کیا ٹارگیٹس جو ہیں ان کو اچیو کر سکے ہیں یا آنے والے وقت میں کر پائیں گے. آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، پاکستان 27 رمضان کو مارز وجود میں آیا. پاکستان یہ پاکوں کی زمین ہے، ان کے نام پہ دی گئی ہے. اس پہ بڑا فضل اور کرم ہے. میں اب آپ سے جو اعداد و شمار شیئر کروں گا وہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی بڑے عجیب ہوں گے. کووڈ-19 جیسی ایک نحوست ہی میں کہوں گا، یا ایک ایسی وبا جو ہمارے ملک کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جس ملک کی ریڑھ کی ہڈی آگے ہی بہت کمزور تھی، معیشت آگے ہی بیٹھی ہوئی تھی. لیکن چیئر پرسن ہے میڈم نوشین، انہوں نے اپریل میں اپنے اعداد و شمار جو پبلک سے شیئر کیے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اپریل کے مہینے میں 256 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے. اب ہم اس کا ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں. 2019 کا جو اپریل تھا، جب کوئی کووڈ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، نئی حکومت آ چکی تھی، فارمیٹ آ چکا تھا اور اپنے راستے پہ گامزن تھی. اس پیریڈ جو اپریل 2019 کا تھا 296 ارب روپے ٹیکس تھا. بظاہر یہ ٹیکس کم لگ رہا ہے، لیکن میں اس کو خوش آئند اس لیے کہوں گا،
اسی مہینے میں FBR نے ایک ہیوی اماؤنٹ ریفنڈ جو ایکسپورٹرز کے مسائل تھے ان کو ریفنڈز ایشو کیے. تو ان ریئل یہ نیگیٹو 10% گروتھ نہیں ہے, میں آپ کا وقت کم لوں گا, یہ پازیٹو 10% گروتھ ہے, ٹھیک ہے, 256 ارب کے ساتھ. اب آ گیا خان صاحب نے جب چارج لیا ایز اے PM آف پاکستان, تو اس وقت ٹارگٹ پہلا جو سیٹ کیا گیا تھا وہ 5000 تھا اندلیب, 5000 ارب. اس کے پیچھے پورا ایک برین چائلڈ تھا PM صاحب کا, اور شبر زیدی صاحب جو اب ہمارے چیئرمین نہیں رہے ہیں ان کا تھا. انہوں نے ایک ریٹیلر بیس ٹیکس انٹروڈیوس کیا تھا NIC کی بیس پہ کہ کوئی خریداری شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہوگی. تو میں نے اسی طرح ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہی کہا تھا کہ اگر ان لیٹر اینڈ ٹرو اسپرٹ یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. میرے ساتھ اس وقت حفیظ شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے جو ابھی بھی وزیر خزانہ ہیں, حماد اظہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب آن ایئر تھے, آن لائن تھے PM ہاؤس سے اس پروگرام میں. ہم اپنا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے تھے. تو میری بات کا مذاق بھی اڑایا گیا. میں نے کہا اگر یہ پروویژنز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلائی کر گئیں تو آپ 5000 کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں 10,000 ارب آئے گا. تو میرے ساتھ چیمبر آف کامرس کے ایک دوست بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بخاری صاحب آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کر گئے. میں نے کہا جی نہیں میں کر گیا. میں نے کہا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں. وہ پھر آپ نے دیکھا, آپ کے علم میں ہے کہ NIC کے اوپر تاجروں کا ایک شور شرابہ, جولائی سے اس کو سپٹمبر ایکسٹینڈ ہوا 19, پھر دسمبر, پھر جنوری, پھر فیبرری, پھر کووڈ جناب حاضر ہو گئے ووہان شہر سے, اور پھر وہ NIC پیچھے چلا گیا. اس کی وجہ سے ایک کووڈ کی وجہ سے ڈنٹ پڑا, اور ایک NIC کی جو شرط کے اوپر ریجڈ گورنمنٹ نے سٹانس لیا, اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ ہمیں 5000 سے ریوائز کرتے کرتے اس وقت ہمارے FBR کا ٹارگٹ ہے 3900 بلین, جو انہوں نے اچیو کرنا ہے بیفور 30 جون. ابھی ہم جو خوش آئند بات ہے وہ 3200 ارب کراس 3400 ارب کراس کر چکے ہیں. بظاہر 500 ارب کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو FBR نے ریلیکسیشن دی ہے ریٹرنز فائلنگ کی ڈیٹ وغیرہ میں, ان چیزوں میں کی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی ٹیکس ڈپازٹ کی ایکسٹینشنز کی ہیں. تو ان ریئل تو ہمارا یہ 30 جون کلوز ہوگا جا کے جولائی کے اینڈ پہ, یا شاید ایون اگست کے مڈ تک آ جائے. تو یہ تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ 3900 بلین کا ٹارگٹ جو کہ ریوائزڈ ٹارگٹ ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہے جو پہلے سیٹ تھا, یہ ریوائزڈ ہے. کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے, کووڈ سے پہلے IMF کی کچھ سخت شرائط تھیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اکانومی کی ہارڈ لائن دیکھتے ہوئے, تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 3900 ارب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گا. مقصود صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت کی طرف سے تو ایک بہت اچھا پیکیج آیا, آپ لوگ اپنی انڈسٹری میں کیا کر رہے ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی تجاویز جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں بتائیں, کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ جی اندری, میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جیسے گورنمنٹ نے ایک ہمیں ٹائم دیا 31 دسمبر تک کا کہ آپ اس کے اندر پوری چیزیں کلیئر کریں, یہ جو ہمیں بینیفٹ دیا ہے ایز اے بلڈر جو ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے بلڈر کام تو سٹارٹ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے نقشہ جات جو ہیں ان کو CDA کے اندر جمع کرواتے ہیں اپروولز کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہماری فائلیں جو ہیں وہ CDA کے اندر سرکاری اداروں کے اندر پڑی رہتی ہیں. اب اگلے ہو سکتا ہے 6 مہینے تک ہمیں وہ فائلیں واپس نہ ملیں. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ایسی نظر رکھے, PM صاحب کو چاہیے کوئی ایسی ٹیم بنائی جائے کہ جتنے بھی نقشہ جات ہمارے جمع ہوتے ہیں ان کو 1 منتھ کے اندر ہمیں اپروول کر کے واپس دیے جائیں. اگر کوئی کبھی بیشی ہے تو اس کے اندر فائل کے اندر کام چلتا رہے, نہ کہ ہمیں اس کے لیے سفر کرنا پڑے 6 منتھ, اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہے کہ اس کی پالیسی جی آپ لوگوں کی ختم ہوگی, کل کو FBR جو ہمارے پیچھے پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے کہ یہ پیسہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. تو میری PM صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے پیچھے بھی پوری ایک وہ ٹیم بنائی جائے کہ تاکہ جتنے بھی ہمارے کام فائلیں ہماری جو سرکاری اداروں میں, آپ کو پتہ ہے رشوت کا دور ہے یہاں پہ تو چلتا ہے, تو جہاں پہ پیسہ نہیں جاتا تو وہاں فائل رک جاتی ہے. تو اس کے اوپر خاص کر نظر رکھی جائے تاکہ جو اگر ایز اے بلڈر ہم لوگوں کو انہوں نے بینیفٹ دیا ہے تاکہ وہ بینیفٹ ایز اے بلڈر ہمیں مل سکے. اچھا,
تنصیر بخاری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، چونکہ آپ کا تعلق ٹیکسز سے ریلیٹڈ ہے، سب کام آپ کرتے ہیں، آپ کے بڑے پیسے والے کلائنٹس ہوتے ہوں گے، تو کبھی کسی نے ایسے کہا ہے کہ ٹیکس بچا لیں ہمارا، ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے؟ اس پہ اندلیب ایک بڑی پیاری میں بات کہتا ہوں، ہم جو من حیث القوم ہیں جی صدقہ و خیرات میں نمبر 1 ہیں، ٹیکس میں ہم نمبر 1 نہیں ہیں، شاید 100 نمبر سے بھی پیچھے ہوں گے اگر 200 ملک ہیں پوری دنیا میں۔ اس میں میرا جو نظریہ ہے، ٹیکس آسانی سے امریکہ میں بھی کوئی نہیں دیتا، برطانیہ میں بھی آرام سے کوئی نہیں ٹیکس دیتا۔ آپ بلیو کریں، میرے دوست ہیں جو ظاہر انٹرنیشنل بزنس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یو ایس اے میں IRS کا نوٹس آئے تو جس کو نوٹس آتا ہے اس کو شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ کانپنے لگ پڑتا ہے کہ IRS کا نوٹس آ گیا ہے۔ ابھی تک ہم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر پریویل نہیں کیا۔ ٹیکس کلچر کو پریویل کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی تو ہم ایک بہت ہی اسپیشل زون سے گزر رہے ہیں۔ یہ کووڈ-19 کی پروڈکٹ ہمیں سوچو وہم و گمان میں نہ تھی جنوری میں یا دسمبر میں کہ ایسا بھی کبھی آپ نے سوچا تھا بازار بند ہوں گے، بچے بغیر پڑھے پاس ہو جائیں گے اور وہ کلاسز آگے چلے جائیں گے، جشن منا رہے ہیں میرے بچے، خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ پروموٹ ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی قدرت کا نظام ہے، اور ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کووڈ-19 ہے، کچھ لوگ اس پہ شک ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہے، کہ کچھ نہیں ہے، جبکہ یہ ہے ضرور کچھ نہ کچھ۔ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا یہ کس کی کانسپریسی تھی یا نہیں، لیکن اس سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، لوگ موت کے منہ میں بھی جا رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ خدا را اس کے اندر لوگوں کو کیئر کرنی ہے۔ اور اس وقت جو بزنس مین ہے، آپ نے پوچھا تھا ٹیکس کوئی آرام سے دیتا ہے، اب ایک دفعہ سن 2001 میں نا فلڈ آیا تھا پنڈی اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، اور اس فلڈ کے بعد میں نے اگلے 10 سال تک اپیلز میں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک گئیں، لوگوں کی اپیلز میں سیلاب ہی دیکھا۔ ہر ایک سے پوچھا جی سیلاب آیا میرا سٹاک ڈوب گیا، سیلاب آیا میرا فلاں تباہ ہو گیا۔ ابھی مجھے جو اندیشہ ہے، امید نہیں میں کرتا جو اچھے بزنس مین ہیں وہ نہیں کریں گے، جو شارٹ کٹ بزنس مین ہے وہ اس کووڈ کو شاید اگلے 2-4 سال اپنے ساتھ چلائے گا۔ اور ان ریئل اگر میں ایک پازیٹیو بات بھی کر دوں، آپ ایک لمحے کے لیے اس بزنس انٹرپرینئر کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا کل کیپٹل 1 منتھ سیل اورینٹڈ ہے۔ آپ اس کی ریسٹورنٹ میں مثال لے لیں، سڑکوں پہ آپ جاتے ہیں، چھوٹے ٹھیلے لگے ہیں، ایک دکان میں چھوٹا ریسٹورنٹ بنا ہے، اس کا ٹوٹل کیپٹل ہوتا ہے 2 لاکھ روپیہ، اور اس 2 لاکھ روپے کو وہ سرکولیٹ کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایسے اس ڈینٹ کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے نو ڈاؤٹ ٹیکس پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ آنے کا اندیشہ ہے، لیکن کیونکہ اس قوم پہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ FBR کے یہ ٹارگٹس جو 256 بلین ریفنڈز دینے کے باوجود کلیکٹ ہو جانا اپریل کے مہینے میں، جبکہ چیئرپرسن FBR کہہ رہی تھیں کہ اپریل ہمارا ورسٹ ہوگا، تو اس کو میں اللہ کی غیبی مدد ہی کہوں گا۔ اور باقی ایک اور بات جو بھی میاں صاحب کر رہے تھے اس میں ایک ایڈ کر دوں تاکہ آپ کے توسط سے کلیئرٹی ہو جائے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو آرڈیننس ہے نا، اس کے اندر انہوں نے 2 لفظ یوز کیے ہیں، ایک اپروونگ اتھارٹی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لوگوں کو پروجیکٹ اپروو کرانے میں۔ میں پاکستان کے لارجسٹ جو آپ کے کنسٹرکشن گروپس ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، ان کے تمام معاملات لیگل دیکھ رہا ہوں، ادھر تو بڑا ہی ایک یونیفارمڈ سسٹم ہے۔ آپ اپلائی کرتے ہیں پلاٹ لینے کے بعد، آپ کو وہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کے میپ میں کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو وہ آپ کو 10 ڈیز کے اندر میپ، اسٹرکچر انجینئرنگ، الیکٹریکل، پلمبنگ، تمام ڈرائنگز آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے اپروولز کے ساتھ۔ آ گیا سوال جو میاں صاحب کہہ رہے تھے، CDA، LDA، MDA، KDA، یہ ادارے، یہ سرکاری ادارے ہیں۔ PM صاحب کو یہ لازمی دیکھنا پڑے گا کہ اس آرڈیننس کی 31 دسمبر کی کٹ آف ڈیٹ ہے، اس میں انہوں نے ایک چیز ایڈ کی ہے نیس پاک، کہ یہ اپروول آپ نیس پاک سے بھی لے سکتے ہیں جہاں پر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا LDA اور CDA اور اس طرح کے ادارے کی جورسڈکشن نہیں آتی، وہ بھی ایک مثبت چیز ہے۔ لیکن اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ 31 دسمبر دیکھیں کووڈ چلا آپ کے، ہم نے سیریس اس کو لیا مارچ کے مڈ میں، ابھی جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جولائی کے اینڈ تک چلے گا، اگر پروردگار کا کرم اور فضل ہو گیا تو ڈکلائن اس کے مڈ آف جولائی میں آنا شروع ہوگا۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ کا ڈکلائن آتے آتے آپ کا اینڈ فائنینشیل ایئر آ جائے گا، تو شاید اس کی 31 دسمبر والی ڈیٹ کو ریویو کرنا پڑے گورنمنٹ کو۔ تو اسی ریویو میں جو میں نے پہلے گزارشات کی تھیں کہ اگر قانون میں کچھ چیزیں درست ہونے والی ہیں تو سٹیک ہولڈرز کو لے لیا جائے آن بورڈ اور ان کو لے کے اس میں
ترامیم کر کے اس کو بہتر ترین صورت میں لایا جائے. یہ ملک کی تاریخ بدل سکتا ہے آرڈیننس. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کنسٹرکشن اور ٹیکسز کے حوالے سے کافی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی.